بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے اس ویڈیو کی سب سے اہم بات آپ کو پہلے ہی بتا دینا چاہتی ہوں کہ جو بھی جادو یا سفلی عملیات کیے جاتے ہیں، سب سے پہلے ان میں خلاف شرع و خلاف فطرت کام کرنا ہوتا ہے، اور پھر جنات شیاطین ان میں مدد کرتے ہیں، اور ان عملیات کی وجہ سے مسلمان دائرہ اسلام سے نہ صرف خارج ہو جاتا ہے بلکہ جہنم میں اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں سفلی عملیات وبا کی طرح پھیلے ہوئے ہیں، جن میں بعض دفعہ خونی رشتوں کی قربانی یا بلی چڑھائی جاتی ہے اور پورے کے پورے خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جادو کروانے والے کے ہاتھ ذلت و رسوائی اور پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ آج کا سچا واقعہ بھی نصیحت کے لیے پیش خدمت ہے۔ پاک دامن لڑکیوں کو فریب سے حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ مدینہ منورہ کے مضافات میں ایک جامع مسجد کے خطیب کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جو جامعہ میں پڑھتی تھی۔ ایک دن وہ جامعہ سے واپس گھر آئی۔ گاڑی سے اترتے وقت ایک لڑکے نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ لڑکی بہت حسین و جمیلہ تھی۔ لڑکے کو پسند آئی۔ اس نے پتہ کیا لڑکی خطیب صاحب کی بیٹی تھی۔ لڑکے نے اسی دن سے صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام شروع کیا۔ اذان سنتے ہی وہ مسجد کے دروازے پر پہنچ جاتا، نماز تک تلاوت قرآن میں مشغول رہتا۔ 6-7 مہینے تک وہ اسی معمولات کا پابند رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنے والد سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ والد نے کہا ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے مناسب رشتہ۔ اس نے کہا لڑکی میں نے دیکھ لی ہے۔ والد کے پوچھنے پر اس نے خطیب صاحب کی بیٹی کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، امام صاحب سے ملتے ہیں۔ عمائدین محلہ کے ساتھ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام نے لڑکے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسی لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ خطیب نے لڑکے کی دیانتداری کو دیکھ رشتہ لڑکی سے مشورہ کرنے اور رضامندی ظاہر کرنے پر قبول کیا۔ چنانچہ رشتہ طے ہوا۔ 6-7 ماہ بعد شادی ہوئی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد لڑکے نے نماز پڑھنے میں سستی شروع کی۔ 1-2 ماہ بعد لڑکے نے داڑھی کاٹ دی۔ گھر آنے پر لڑکی نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا یہ نمازیں تو میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا، اب مقصد حاصل ہو چکا ہے، اب کیا ضرورت؟ لڑکی یہ سن کر بہت افسردہ خاطر ہوئی اور جا کر والد صاحب سے کہا کہ اس بے دین کے ساتھ ایک دن نہیں رہنا چاہتی۔ یہ معاملہ محکمہ عدل تک پہنچ گیا۔ قاضی نے دونوں میں تفریق کا فیصلہ کیا۔ لڑکا بہت پریشان ہوا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن لڑکی کو دوبارہ نہ پا سکا۔ لڑکے نے ایک جادوگر سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جادوگر نے بڑی رقم ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے سارے پیسے پیشگی ادا کیے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جادوگر نے مزید پیسوں کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے فی الفور وہ بھی ادا کیے اور کہا کہ کام ہو جانا چاہیے، پیسوں کی فکر نہ کرے۔ 1 ماہ بعد جادوگر نے لڑکے کو بتایا کہ آ جاؤ، اپنے پیسے لے جا، تمہارا کام کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے کمرے میں پہنچا تو جادوگر ایک بڑا چاقو ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ لڑکے نے حیرت زدہ انداز میں پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ جادوگر نے کہا مجھے قتل کر دو ورنہ 2 قتل کر دیے جائیں گے۔ لڑکے نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، لہٰذا میرے پیسے دے دو۔ اس نے پیسے دے دیے۔ لڑکا پیسے لے کر بھاگنے لگا۔ دریں اثنا پولیس والے نے لڑکے کو پریشان حالت میں بھاگتے ہوئے دیکھ کر گرفتار کر لیا۔ پیسے ضبط کر لیے۔ لڑکے کے توسط سے پولیس جادوگر تک پہنچ گئی۔ جادوگر نے پولیس کو کہا مار ڈالو، میں مرنے والا ہوں، مجھے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ پولیس نے دونوں کو قاضی کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ قاضی کے پاس لے کر گئے۔ قاضی کو جادوگر نے پوری کہانی سنائی کہ ہم استمداد بالشیاطین یعنی شیطانوں سے مدد کے ذریعے جادو کا عمل کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں،
لیکن اس لڑکی پر جب میں نے یہ عمل کیا اور شیطانوں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس گھر کی حفاظت پر فرشتے مامور تھے۔ پھر میں نے دوسرا عمل کیا، تب بھی فرشتے مامور تھے، لیکن پہلے سے تعداد میں زیادہ۔ اس کے بعد میں نے رئیس الشیاطین سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس بار جب وہ گھر کے پاس گئے تو وہاں جبریل امین کھڑے تھے، اور اس دن کے بعد سے اب مجھے وہ شیطانی گروہ مارنے پر تلے ہیں۔ قاضی حیران ہوا۔ اس نے خطیب صاحب کو بلایا۔ جب امام صاحب تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا عمل کرتے ہو کہ فرشتے آپ کی گھر کی حفاظت پر مامور ہے؟ اس نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کیونکہ اس کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہاں کیا چل رہا ہے۔ جب انہوں نے امام صاحب کو پوری کہانی سنائی تو خطیب صاحب نے کہا کہ ہمارے گھر میں صبح روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے تو اس پر جنات اور شیاطین اثر انداز نہیں ہوتے۔ نیک خاندان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر رکھا تھا۔ یہ تحریر ان کے لیے جو جادو یا جنات کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے دین کو سمجھیں اور اللہ پر ایمان مضبوطی سے قائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیراً۔